شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جس کا نام ہے شہزادے کی جیت۔ بہت دن ہوئے کہیں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا۔ اس کا نام پیٹر تھا۔ ایک دن وہ جنگلی بھینسے کے شکار کو نکلا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بہت دور گھنے جنگلوں میں جا نکلا اور راستہ بھول گیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ جب وہ کسی طرح گھنے جنگلوں میں خوفناک درندوں سے جان بچاتا ہوا باہر نکلا تو پہلے ایک کھلا میدان پایا، پھر ایک خوبصورت شہر۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال شہزادہ کسی سرائے کی تلاش میں تھا جہاں کھا پی کر کچھ آرام کر سکے، مگر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے شہر کے تمام دروازے کھلے دیکھے۔ وہاں کوئی بھی پہرے دار موجود نہ تھا جو آنے جانے والوں سے پوچھ گچھ کرتا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہزادے کو پہلے تو تمام گلی کوچے ویران نظر آئے، مگر جب وہ شہر کے بیچ میں پہنچا تو اس نے لوگوں کو غول در غول ایک طرف جاتے دیکھا۔ شہزادہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ لوگ شہر سے باہر آئے تو شہزادے نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ چاروں طرف ایک لمبا چوڑا میدان تھا جس میں سیٹیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا اہم مقابلہ ہونے والا ہے۔ شہزادہ بھی ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک شاندار شامیانہ لگا ہوا تھا جس میں بادشاہ اور اس کے درباری زرق برق لباس پہنے بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے قریب ہی ایک پکا چبوترا تھا جس پر آگ روشن تھی، اور ایک مہیب صورت جلاد ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کی نگاہیں ان دو نوجوان ہستیوں پر لگی ہوئی تھیں جو ایک مقررہ جگہ تک دوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان میں ایک حسین شہزادہ تھا اور دوسری ایک انتہائی صحت مند اور خوبصورت یونانی شہزادی جس کا نام جولیا تھا۔ دونوں دوڑ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یکا یک ڈھول پیٹا گیا اور دونوں بجلی کی تیزی سے دوڑ پڑے۔ آدھی دوڑ تک شہزادہ آگے رہا اور لوگ خوشی سے چلاتے رہے، لیکن آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد شہزادے کی رفتار سست پڑ گئی۔ شہزادی اس کے برابر ہوئی، آگے نکل گئی اور چند ہی لمحوں میں وہ اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں دوڑ ختم ہونی تھی۔ شہزادے نے حسرت سے شہزادی پر ایک نظر ڈالی اور پھر جلاد کے پاس جا کر چبوترے پر اپنا سر جھکا دیا۔ بجلی کی سی چمک پیدا ہوئی اور غریب اجنبی شہزادے کا سر جلاد کے قدموں میں آ گرا۔ شہزادہ پیٹر آنکھیں پھاڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ خوفناک کھیل ذرا بھی نہ آیا۔ آخر وہ پاس بیٹھے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھ بیٹھا، کیوں جناب، یہ شہزادی کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، یہ ہمارے بادشاہ کی لڑکی جولیا ہے۔ لیکن نوجوان، میری خواہش ہے کہ خدا اس سے جلد غارت کر دے، کیونکہ یہ ظالم خوبصورت بلا بیسیوں نوجوان شہزادوں کا اسی طرح خون کر چکی ہے جیسا تم نے ابھی ابھی دیکھا ہوگا۔ اور نوجوان، میں تمہاری آنکھوں میں بھی ایک خاص قسم کی چمک دیکھ رہا ہوں، اس لیے میری نصیحت مانو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اس لڑکی کے چنگل میں پھنس گئے تو پھر تمہارا خدا ہی حافظ ہے۔ لیکن بزرگوار، آپ مجھے اس شہزادی کے بارے میں پوری تفصیل تو بتائیں۔ پیٹر نے کہا، سنو نوجوان، یہ شہزادی ہمارے بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے۔ 18 سال پہلے جب یہ پیدا ہوئی تو بادشاہ جو ایک لڑکے کی امید کر رہا تھا بڑا بددل ہوا، اور اس نے 3 دن کی لڑکی کو جنگل میں پھینکوا دیا۔ ایک مادہ ریچھ نے اسے اٹھا لیا اور اپنی گپھا میں لے جا کر اور اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ لڑکی جوان ہو گئی اور جنگل میں گھومنے پھرنے لگی۔ مادہ ریچھ کو شکاریوں نے مار ڈالا، لیکن لڑکی اتنی صحت مند اور طاقتور تھی کہ جنگل کا بڑے سے بڑا جانور بھی طاقت اور دوڑنے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عرصے تک یہ اکیلی جنگلی جانوروں کے شکار پر اپنی گزر کرتی رہی۔ آخر بادشاہ کو اس کی خبر لگی اور اس نے فوج کی مدد سے لڑکی کو پکڑ لیا۔ پھر چند شاہی نشانیاں اس کے بازو پر دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ یہ اسی کی لڑکی ہے، لہٰذا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اسے محل میں رکھ لے۔ شہزادی اب جوان اور خوبصورت تھی، اس لیے بادشاہ کی بھی کوئی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ہزاروں شہزادے دور دور سے اس کے حسن کا شہرہ سن کر آتے اور شادی کی درخواست کرتے، مگر اس ظالم شہزادی نے یہ شرط رکھی کہ جو کوئی بھی اسے دوڑ میں ہرا دے گا وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی، لیکن دوڑ میں جو ہار جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح 50 نوجوان شہزادے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اور نوجوان یہ آخری شہزادہ تھا جس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے۔ اس لیے میری نصیحت مانو اور فوراً یہاں سے دور چلے جاؤ تاکہ اس منحوس شہزادی کا تصور بھی نہ کر سکو۔ بوڑھا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شہزادہ چپ چاپ اٹھا اور واپس ہو گیا، لیکن وہ شہزادی کے خیال کو اپنے دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو اس خون خرابے سے بچائے گا۔ شہزادی نے چونکہ مادہ ریچھ کا دودھ پیا تھا، اس لیے اس سے اس قسم کی وحشیانہ حرکتیں سرزد ہونا انوکھی بات نہ تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ وہ دوڑ جیت کر نہ صرف نوجوان شہزادوں کی جانیں بچا سکے گا بلکہ شہزادی کو بھی انسان بنا سکے گا۔ چنانچہ 1 ماہ بعد وہ پھر اسی بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کو پھر دوڑ ہونے والی تھی، مگر اس بار بھی جولیا جیت گئی اور غریب نوجوان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شہزادے پیٹر نے شہزادی کو دیکھا اور ارادہ کر لیا کہ چاہے اس کی جان جائے یا رہے وہ ضرور اس وحشی شہزادی سے مقابلہ کرے گا۔ اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ تھا۔ اس نے سوچا اس شہزادی کو انسانیت کا سبق سکھائے گا، اس لیے وہ ایک نئے جوش کے ساتھ بھیڑ کو چیرتا ہوا بادشاہ کی طرف بڑھا۔